بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گرو سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکے۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکے۔ ادھر قریش کے شاہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہے۔ یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عامر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلاح کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کھدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عامر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلہ میں آگے اور ایک ایسا فقرہ جست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ اس کے کوچے کاٹے، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شیزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ کر وار کے بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پھاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چلنے کیا اور ایسے فامرگی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدہان میں اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا۔
چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہی سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے فہیم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور خونریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقنہ میں ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہمارے اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، لیکن مجھے موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میرے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ باہر کے ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے، تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سام اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دے۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ پچھلی دروس میں گزر چکا ہے۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیی نے اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بے قرار لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سردار اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلے گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسائی و بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے، مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حیی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مگر وہی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے آرام ہی کر لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ وہی کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارے
نامی قلعے کے اندر تھے۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسری پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ اور ہو جاتا تھا تو آپ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہے، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئے اور حسان سے کہا، جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے، چونکہ وہ مرد ہیں، اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانبازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمان کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا۔ اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے علانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول وسلم کی اہانت کی، کہنے لگے، اللہ کا رسول کو ہمارے محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عضل اور قارہ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اس طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود یہ کہ صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا، آگے مشرکین کا لشکری جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا، پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودوں کے قریب ہی تھے، اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب نگاہیں کج ہو گئی، اور دل ڈر گئے، اور سخت خوف کا سامنا کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ
دل حلق میں آ گئی اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اس موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہ حالت ہے کہ پیشاب خانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنے قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کے ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے فرمایا: